السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی محمد لا نبی بعدہ اما بعد۔ سامعین، اللہ تعالیٰ نے جنوں انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انس کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن عبادت کے لیے زندگی کا کوئی خاص زمانہ یا سال کا کوئی خاص مہینہ یا ہفتے کا کوئی خاص دن یا کوئی خاص رات متعین نہیں ہے کہ بس اسی میں اللہ کی عبادت کی جائے اور باقی زمانہ غفلت میں گزار دیا جائے۔ ایسا ہے نہیں، بلکہ انسان کی پیدائش کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، بالغ ہونے کے بعد سے لے کر کے زندگی کی آخری سانس چلنے تک اسے ہر لمحہ ہر گھڑی عبادت میں گزارنی چاہیے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کے حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجیے، وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کیجیے یہاں تک کہ موت آ جائے، یعنی مرتے دم تک عبادت کرتے رہیے۔ کامیاب انسان وہی ہے جو اپنی پیدائش کے مقصد کو، پیدائش کی مقصد عبادت کو سمجھتا ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے کہ ہماری پیدائش کا مقصد صرف کھانا پینا اور ویسے ہی بغیر عبادت کے زندگی گزار دینا ہے، تو یقین جانیے وہ لوگ کامیاب نہیں ہیں۔ آج مسلمانوں کی اکثریت عبادت سے غافل ہے۔ اس پر ستم یہ کہ کچھ لوگوں نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ 2-3 دن روزے رکھ لو زندگی میں، کسی دن کسی رات کو خاص کر لو قیام اللیل کے لیے، 2-3 راتیں جاگ لو، نجات کے لیے کافی ہے۔ یہ ان کے ذہنوں میں ڈالی گئی بات، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک رات کو عبادت کے لیے خاص کرنے سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی، کہ لوگوں تم دنوں میں سے جمعہ کی رات کو، راتوں میں سے جمعہ کی رات کو قیام کے لیے خاص نہ کیا کرو، وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِّن بَيْنِ الْأَيَّامِ، اور کہا دنوں میں سے جمعہ کے دن کو روزے کے لیے خاص نہ کیا کرو، إِلَّا أَن يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ، مگر جو شخص کی عادت ہے رکھتے ہوئے چلا آ رہا ہے روزہ، اور اسی درمیان جمعہ کا دن آ جاتا ہے تو اس دن روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ ہم اور آپ کرتے ہیں
ترتیب سے اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو جمعے کے دن بھی آپ روزہ رکھ لیتے. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے سے آپ کی عادت بنی ہوئی، آپ رکھتے ہوئے آ رہے ہیں. لیکن خاص کر کے کوئی یہ سوچے کہ مجھے باقی دنوں میں رکھنا نہیں ہے، صرف اور صرف جمعہ کے دن ہی رکھنا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے کہ خاص کر جمعہ کے دن کو آپ خاص کر لیجئے روزہ کے لیے. یہ درست نہیں ہے. اس حدیث سے کیا معلوم ہوا ہمیں؟ اگر کسی رات کو عبادت کے لیے خاص کرنا درست ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی رات کو خاص کرتے. اگر کسی دن کو عبادت کے لیے خاص کرنا ہوتا تو جمعہ کے دن کو آپ خاص کرتے. وہ جمعہ جس جمعہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، دنوں میں سب سے بہترین دن وہ ہے جس دن سورج طلوع ہوا، اور وہ کیا ہے؟ جمعہ کا دن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن کو خاص کرتے، لیکن نہیں، آپ نے منع فرمایا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن روزہ رکھنے، خاص کرنے سے جمعہ کے دن کو، اسی طرح سے جمعہ کی رات کو قیام کے لیے خاص کرنے سے روکا ہے، تو اس سے یہ بات بالکل صاف واضح ہو گئی کہ کسی دن کو عبادت کے لیے خاص نہیں کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سال میں 2-3 مرتبہ ایسا نہیں کرتے کہ صرف سال میں 2-3 مرتبہ آپ روزہ رکھ لیتے یا 2-3 مرتبہ رب کی عبادت کرتے. ایسا نہیں ہے، آپ نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی عبادت میں گزری ہے. آپ نے کسی دن کو خاص نہیں کیا، کسی رات کو خاص نہیں کیا. اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. آپ نے خطیبوں سے بارہا سنا ہے، اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تو کہتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہترین بات کتاب اللہ ہے، اور سب سے بہترین طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ سب سے بہترین طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی اصل دین ہے. کتاب اللہ، سنت رسول اللہ کے اندر جو ہے وہ اصل دین ہے. کوئی کام، کوئی چیز، کوئی عبادت آپ کتاب و سنت سے ہٹ کر کریں تو وہی بدعت ہے. رہی بات شعبان کے روزوں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں رمضان کو چھوڑ کر باقی تمام مہینوں کی بنسبت زیادہ روزہ رکھتے تھے. اور غور کیجئے، اس مہینے میں آپ نے خاص طور سے جس عبادت کا اہتمام کیا وہ روزہ ہے. یہ نہیں کہ آپ نے کسی ایک رات کو خاص کر لیا اور اس رات میں جاگ گئے اس مہینے کی، جیسا کہ کچھ لوگ 15ویں شعبان کو جاگتے ہیں اور قبرستان جانا اور پھر گھروں کو روشن کرنا وغیرہ وغیرہ. ایسا قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے. کسی بھی صحیح حدیث یا قرآن کی کسی آیت سے یہ ثابت نہیں ہے.
اور ایک بات یاد رکھیے کہ آپ نے روزے کا جو اہتمام کیا اس مہینے میں تو آپ نے پورے مہینے میں کیا یا اس مہینے کے اکثر و بیشتر ایام میں کیا؟ کسی ایک دن کے ساتھ اس کو خاص نہیں کیا. بعض لوگ صرف اس مہینے کی ایک دن کے ساتھ خاص کر لیتے ہیں، وہ بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کا طریقہ ایسا نہیں ہے. آپ اس ماہ، روایتوں میں آتی ہے بعض روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے پورے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک دن کے روزے کی بھی فضیلت نہیں بیان کی، خاص طور سے اس مہینے کے کسی ایک دن کی روزے کی فضیلت نہیں بیان کی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ ہم کہتے آپ روزے نہیں چھوڑتے، پھر آپ روزہ چھوڑتے یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ روزہ نہیں رکھیں گے شاید. نیز حضرت عائشہ یہ بھی فرماتی ہیں کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان ثم یصلہ برمضان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ مہینہ تھا وہ شعبان کا مہینہ، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کا روزہ رکھا کرتے تھے. آخر شعبان میں سب سے زیادہ روزہ رکھنے کی حکمت کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اللہ کے رسول، آپ کو اتنا زیادہ روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا آپ شعبان میں رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذاک شہر یغفل الناس فیہ عنہ بین رجب و رمضان، یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگ غافل رہتے ہیں، اور یہ مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے، یعنی شعبان کا مہینہ. اور آپ نے کہا مزید وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے پاس پیش کیے جاتے ہیں. وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اور میرا جی چاہتا ہے کہ میرے عمل روزے کی حالت میں اللہ کے پاس پیش کیے جائیں. سامعین، ان تمام احادیث سے معلوم ہوا کہ اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنا چاہیے، کسی ایک دن کو خاص عبادت کے لیے نہیں کرنی چاہیے، 15ویں شعبان کو روزے کے لیے خاص نہیں کرنی چاہیے، رات کو جاگنے کے لیے خاص نہیں کرنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. اگر وہ نیکی کا کام ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے اور صحابہ کرام کو بھی آپ بتاتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا ہے. اس لیے ہمیں بھی آپ کو بھی کسی ایک دن کو، کسی ایک رات کو عبادت کے لیے خاص کرنے سے بچنا چاہیے. اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی بچا کر رکھے. رہی بات شعبان کی 15ویں رات کی حقیقت یا اہمیت کے تعلق سے، تو ایک حدیث ہے جسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا. حدیث ہے یطلع اللہ تبارک و تعالی الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان
فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ۔ اللہ تبارک و تعالی 15ویں شعبان کی رات کو اپنی پوری مخلوق کی طرف بنظر رحمت دیکھتا ہے، رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور مشرک کو چھوڑ کر کے، شرک کرنے والے کو چھوڑ کر کے، کینہ پرور کو چھوڑ کر کے تمام کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ لیکن کوئی یہ نہ کہے کہ جب بات ایسی ہے، 15ویں رات، شعبان کی 15ویں رات کی مغفرت کا اعلان ہے، تو پھر ہم کیوں نہ جاگیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ دنیا میں آزاد نہیں ہیں کہ آپ جو چاہیں کریں۔ نہیں، عبادت کی قبولیت کی 2 شرطیں، ایک عبادت اخلاص کے ساتھ انجام دیا جائے، اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا ہے، یا صحابہ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ آپ نے 15ویں شعبان کی رات کو عبادت کے لیے خاص کر لیا، یا 15ویں شعبان کو روزے کے لیے خاص کر لیا؟ نہیں، ایسا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا، نہ آپ کے صحابہ کا تھا۔ ہاں، اگر آپ شرک سے بچتے ہیں اور توحید کے مطابق آپ اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور لوگوں سے آپ کی دشمنی نہیں ہے، کینہ کپٹ نہیں ہے، تو پھر اللہ رب العالمین آپ کی مغفرت فرمائے گا انشاءاللہ۔ رہی بات، لوگ کہتے ہیں کہ 15ویں رات، شعبان کی 15ویں رات فیصلوں کی رات ہے، تو میں آپ کو بتلا دوں کہ یہ بات غلط ہے۔ فیصلوں کی رات نہیں ہے۔ قرآن کی جو آیت ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا، ہم ڈرانے والے ہیں۔ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اس میں ہر مضبوط کام کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو یہ مبارک رات سے مراد شعبان کی 15ویں رات نہیں ہے، بلکہ اس آیت کی تفسیر قرآن کی ایک دوسری آیت کر رہی ہے، اور وہ کون سی آیت ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ پتہ یہ چلا کہ لیلۃ مبارکہ سے، مبارک رات سے اس آیت میں مراد شب قدر ہے، قدر کی رات ہے، 15ویں شعبان کی رات نہیں ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی، آپ کو بھی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔